انہوں نے سوال کیا اس کا آنسر آ چکا ہے نان، لیکن اس کے اوپر کوئی سپلیمنٹری نہیں۔ نہیں سر، اس گالی کے اوپر کیا کیا ہے؟ اگر اس نے گالی دی ہے تو ریکارڈ ہو گیا ہوگا۔ 3 دن سے سر ہاؤس کا ماحول خراب کر رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ایوان کا تقدس پامال کریں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دیکھ کر کراتے ہیں کہ گند کرنا ہے۔ جو 18ویں ترمیم کے خلاف لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ سندھ صوبہ واحد صوبہ ہے۔ ہم 18ویں ترمیم کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی یہ بات کی ہے اور اس اسمبلی کو بھی یہ سٹیٹمنٹ آج دینی ہے۔ میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں۔ جس طرح سے زرداری بھٹو بن جاتا ہے اتنی تیزی سے بلاول ایکسپریس جاری تھی، کل احکام ملے تھے، پرسوں سے لانگ مارچ شروع ہونے والی ہے 18th امینڈمنٹ کے تحفظ کے لیے، تو وہ پپو میاں کے آرڈر کے اوپر چپو میاں نے یہ کام کر دیا۔ پاپا کی بہن نے مانا کہ 11 سال کے اندر صاف پانی نہ دے سکے، پاپا کی بہن نے مانا کہ ٹائیفائڈ کی ویکسین دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاپا کی بہن نے کہا کہ 40 لاکھ بچہ جو ہے اس وقت ٹائیفائڈ کا ایکسپوز ہے، لیکن NICVD کے پیسے وہ خود دینا چاہتے ہیں۔ ہر وقت تو تم ہاتھ پھیلائے ہو، K4 فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے، S3 فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے، گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے، کراچی سرکل ریلوے فیڈرل گورنمنٹ مدد کر دے۔ پچھلے 6 ماہ کے اندر اس وفاقی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے میری گزارش ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کا احساس کریں۔ پچھلے 6 ماہ کے اندر آپ نے کوئی ایک ریلیف پاکستان کی غریب عوام کو نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آج ذرا نظر کریں گے کراچی کی طرف۔ وفاق کی اسمبلی تو ظاہر سی بات ہے جس طرح چل رہی ہے اور جو بحث و مباحثے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن سندھ بھی جو اسمبلی ہے اس میں بھی پچھلے 3 دن سے کچھ حالات سازگار نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے شاید یہ معاملات تب خراب ہوئے جب سندھ حکومت کو جانا ہوگا یا جانا پڑے گا یا مراد علی شاہ کے استعفے سے بات شروع ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بھی آج گورنر سے ملاقات ہوئی ہے سندھ کے، انہوں نے بھی کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کراچی کے حوالے سے، وہ تحفظات دور کیے جائیں گے۔ متحدہ یہاں پر کولیشن میں ہے، تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا ساتھ دیکھ کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کو وہاں لگوا دیتی ہے نون سے شہباز شریف صاحب کو اور پریشر کر کر، لیکن یہاں پر اب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنی، یہ کہنا ہے اپوزیشن کا۔ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرپرسن شپ کی اپوزیشن کو دی جائے کیونکہ سندھ حکومت کیسے اپنے کرپشن کے کیسز کی تحقیقات کرے گی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان اپوزیشن نے اٹھایا ہے۔ آج تحریک انصاف کے سینئر رہنما جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے بھی، کچھ گالی کے لفظ بھی چلے اور کیا ہوا، کس نے دی، کیوں دی اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا 3-4 دن سے اور پھر زرداری صاحب کا ہر جلسے میں 18ویں ترمیم کا یہ ذکر کرنا میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون ہے وہ شخص اور کون سی وہ قوتیں ہیں جن کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ تک ان کی نوبت آ گئی ہے اور 18ویں ترمیم کون واپس لینا چاہتا ہے اور ہوگی بھی کیسے unless and until 2/3 میجورٹی اسمبلی پر اس پہ ایگری نہ کرے۔ بریک کے بعد 3 امپورٹنٹ گیسٹ جو آج سندھ اسمبلی میں خود موجود تھے، بات کریں گے ان کے تحفظات اور کراچی کے لیے کس نے کیا کیا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں آج آنریبل جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے امتیاز شیخ صاحب، منسٹر فار انرجی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن اور سینئر رہنما، سینئر سیاستدانوں میں آتے ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب ممبر ہیں آپ سندھ اسمبلی کے، اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک بہت اور اہم سینئر رکن بھی ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے، تحریک انصاف کے سینئر رکن ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ میں ان سے نہیں اس لیے پوچھنا چاہتی کیونکہ ان کو تو میں نے سن لیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کا ماحول آپ لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے وہ جو گالی کا آپ نے ذکر کیا وہ کسی نے دی یا آپ کو لگا یا محسوس ہوا یا اس کی اب تک کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ ریکارڈنگ اسمبلی کی تو ہوتی ہے موجود۔ The house is divided into 2 parts، 2 حصے۔ جو شخص تھے وہ تیسری رو کی تیسرے نمبر پہ بیٹھے تھے، تیسرے روک میں تیسرے، ذرا فوٹیج نکال لیں احمد، ذرا اسمبلی کی تیسرے رو میں تیسرے شخص کو ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔
चलिए फुटेज निकाल लेना, इन द मीनवाइल आप चेक करें, हमें भी दिखा दें। अच्छा, उन्होंने तीसरे रो में, एक सेकंड, ये पहली रो है सर? ये जो पीछे नजर आ रहे हैं वही, ये जो बीच की वो ब्राउन शर्ट वाले? हाँ, सूट की शर्ट के नहीं, ब्राउन शर्ट और सूट वाले के बीच। मुमताज जखरानी की बात कर रहे हैं? बस जिसकी है, मैं तो नाम ये तो मुमताज जखरानी बैठे हैं। हाँ, तो इन्होंने नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? मैं अब ले दिया ना आपने। ठीक है, मुमताज जखरानी साहब। जब इस हाउस की 3 से 4 रोज तक जो इनके पास है उन्हीं ने सुना, ठीक है ना, इससे कि ऑब्वियसली माइक पे नहीं थे। अच्छा, मैं समझ गई हूँ, माइक के बगैर दी होगी। माइक के बगैर दी। आपको दी सर या तहरीक इंसाफ को दी? मुझे ये नहीं पता, उन्होंने मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को दी थी, मेरा नाम नहीं लिया। ऑपोजिशन को दी, उन्होंने ऑपोजिशन को गाली दी और बुरी गाली दी। बुरी गाली दी, ठीक है ना। तो इसलिए जिसको सब लोग मानते हैं ये गाली है, एक तो होती है ना इडियट कह दिया, तो अभी किसी को क्यों कहे? नहीं, इडियट जो है ना वो बीच की लफ्ज हो जाती है, बुद्धू कह दिया, ठीक है, लेकिन जो गालियां सीरियस गालियों में तस्वर की जाती हैं वो आपने सुना? गाली, ये तो बहुत दूर बैठते हैं ना, ये तो दूर बैठते हैं, ये तो बहुत दूर बैठते हैं। शेख साहब आपके तो पीछे बैठे हुए, आपने कैसे नहीं सुनी? आप खुद शोर कर रहे थे आज असेंबली में। नहीं, मैंने शोर नहीं किया, मैं इनको जवाब दे रहा था एज ए मिनिस्टर, क्योंकि जहाँ तक गाली की बात कर रहे हैं, गाली यकीन है कि मैंने नहीं सुनी, गाली मैंने नहीं सुनी। ठीक है। और हमने फिर चेक भी किया असेंबली के रिकॉर्ड से, और असेंबली के रिकॉर्ड पे भी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना माइक में नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो आगे से बोल रहा था। तो मसला ये है कि मतलब 2-3 दिनों से क्या मसला है असेंबली में? ये सिंध असेंबली में सही चलती थी, चलती है, छोटा मोटा शोर हंगामा तो चलता रहता है, लेकिन ये जो माहौल है हमारे दोस्तों ने मतलब कुछ दिनों से ज्यादा ही खराब किया हुआ है। किस तरह, क्या करते हैं? ये बता दे फिर आप। मैं कह रहा हूँ मैं किया है। अच्छा किया है, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ किया है, उसकी वजह भी बताऊंगा। ठीक है जी। अब ये समझते हैं कि ये जो बात उठकर कह दें जी, तो बस वो चीज़ स्पीकर भी मान ले, आप गवर्नमेंट साइड भी मांग ले, ये चीज़ जहन में नहीं होती इनके कि एक तो अपोजिशन में है, ठीक है, अक्सरियत नहीं है, ठीक है। और तो क्या इनके मुतालबे नाजायज होते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, मतलब अच्छा। देखें, ये मतलब अगर उठ के कहें कि जी ये यूं कर दें जी, तो असेंबली चलती है रूल्स पे। स्पीकर पर बेजा इल्जामात लगाए उन्होंने, स्पीकर को मुख्तलिफ के आप पार्टी हैं, मतलब बायसनेस का। लेकिन देखें, आगा सराज बहुत सीजन पॉलिटिशियन है और पिछले 5 साल भी स्पीकर थे, अभी भी स्पीकर हैं, मतलब वो रेस्पेक्ट कमांड करते हैं। इनको भी बहुत उनसे तजर्बात है। इनके तो दोस्त हैं। नहीं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एज अ स्पीकर इन्होंने बहुत दफा उन पर एतराज उठाए। मैं बात पूरी करूं तो बहरहाल वो उन्होंने रूल दिखाए, इनको जब भी दिखाए कोई बात हुई इस तरह की, उन्होंने कहा जी ये यूं कर लें। सर एक एग्जांपल तो दे देना, क्या बात? देखें जी, अभी जैसे अभी पिछले दिनों अभी उन्होंने कहा कि जो MP हमारे जो साथी हैं कुलीग घांची साहब, वो जख्मी हो गए जी, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आवर से पहले आप उसकी करारदाद मजम्मत की पेश करें। हमने कहा हम पेश करेंगे, हम मतलब हम आपके साथ हैं, हमारा हाउस का हमारा साथी है, तो मतलब क्यों नहीं पेश करेंगे। तो जॉइंट बना लेते हैं, एक मुश्तरका होता है, ये लोग अपनी देते हैं, हम लोग अपने करारदाद देते हैं, मुत्तहिदा के दोस्त अपने देते हैं, फिर आपस में बैठ जाते हैं, कोई एक जो सबसे कंसेंसस वाली होती है उसको हम पेश कर देते हैं और यूनानिमस होती है। हम वो चाहते थे। स्पीकर ने भी उनको यही कहा कि अभी ये क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए तो उसमें आप उसके बाद ले लीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं, ये पहले क्वेश्चन आवर से पहले। तो उन्होंने कहा भाई रूल्स में भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि आप पहले बंद तो जाएं आपस में। आपने कुछ एक तरह की दिखा दी है, गवर्नमेंट साइड की दूसरी है, अब मुत्तहिदा की पता नहीं थी लेकिन बहरहाल दो अच्छा, ठीक है जी। अब वो मतलब माने नहीं, जिद हो गया इस पर। इजहार साहब ये बताइएगा कि पिछली असेंबली में ऑपोजिशन लीडर थे आप लोगों को भी था स्पीकर से बायसपन के रवैये का या इस तरह के इश्यूज थे? बिल्कुल, अगर आप देखें तो स्पीकर साहब से भी रहा, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब से तो बहुत ही ज़्यादा रहा। वो तो ठीक है, वो तो मेरे ख्याल नशिस्त पे बराजमानी इसलिए होती थी कि MKM को या अपोजिशन को जो है ना वो यलगार कर सके। बिल्कुल, स्पीकर साहब ने भी जानिबदारी का मुजाहरा किया है। अच्छा देखें, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, स्पीकर गवर्नमेंट साइड का होता है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना था। कई जगह स्पीकर गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं अपोजिशन से। मैं रूल्स के ऊपर जब गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ, मिनिस्टर्स को बिल्स पे चैलेंज करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि स्पीकर साहब रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है वो। लेकिन बाज़ दफ़ा अपोजिशन की बाज़ डिमांड्स बहुत जायज़ होती हैं, जेन्युइन होती हैं, जिनको आपको एंटरटेन करना है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो अगर ये बात 2 दिन पहले हो जाती कि भाई क्वेश्चन आवर के बाद हमने ये लेना है, और क्लैरिटी हो जाती है, और
آپس میں کمیونیکیٹ ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں بھی اتنا اشتعال نہیں اظہار بھائی تھا، یہ پہلے دن سے ہی کہا تھا ہم نے، پہلے دن اس پہ میرے خیال ہے فردوس بھائی کا لے لی موقف. اور دوسری ایک بات اور ہے، ہر ایشو پر جی نہ اپوزیشن کا تو دیکھیں کام یہ ہے کہ آپ نے جہاں اپنی تعریف شروع کی ہم آپ کو آپ کا ٹریک ریکارڈ دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. آج منسٹر ہیلتھ بھی تھیں تو یہ اپنی تعریفیں کر رہے تھے. نہیں، یہ اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے، نہیں لیکن جب اپوزیشن بات کر رہی ہے، ویسے جنرلی بات کر رہے ہیں، ہم کسی بھی منسٹر کو یہ سننے تو نہیں بیٹھے کہ اس نے جناب یہاں دودھ کی نہریں بہا دی، وہ نظر بھی آ رہی ہیں، وہ نظر بھی آ رہی. لیکن جب اپوزیشن کوئی اعتراض کرے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ میگنیمٹی کے ساتھ اس کو ایبزارب کرے. اپوزیشن لیڈر کے جملوں کے دوران جملے کسنا یا ممبرز کے جملے کسنا، یا ادھر جتوئی صاحب تھے یا نصرت سحر عباسی ہیں یا فردوس صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو تھوڑا سا حکومت کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. وہ رویہ تھوڑا مجھے اس دفعہ کی اسمبلی میں کچھ پیپلز پارٹی میں بھی نئے ممبرز ہیں تو مجھے تھوڑا سا، اور کچھ ممبرز تو ہیں ہی شرارتی ہمارے دوست. یہ رویہ ان کو تحریک انصاف سے کہ حکومت وہاں دل بڑا کرے، آپ ہر روز آ کے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہاں آپ لوگوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دل بڑا کریں. اب یہ بتائیے سر کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہم نے حالات خراب کیے، یعنی کہ ماحول خراب کیا اسمبلی کا، کیوں شمیم صاحب؟ میرے ایک ایم پی ہے PS 109 کے رمضان گھانچی کو ہائی فرائی کیا گیا رات کے 1 بجے. جی مجھے پتا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ ایوان کا ممبر ہے. جی دعا کے بعد انڈر رول 256 the speaker has a right to suspend any rules. ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے. he has a right to suspend any rules. ہم نے کہا کہ سر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں انڈر رول 256 کیونکہ اس ایوان کے ایک ممبر کو رات کے 1 بجے ہاف فرائی کرنے کی کوشش کی ہے، ایک مذمتی قرارداد جو ہے وہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، اسپیکر صاحب راضی نہیں ہوئے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی کویسچن آور ہوگا. میں نے کویسچن آور اناؤنس کر دیا گیا، اس پہ بحث چلتی رہی. اس دن ایگریمنٹ ہوا ہمارے جتنے اپوزیشن کے لوگوں کے صرف کویسچن تھے. انہوں نے کہا ہم کویسچنز وڈرا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ رولز میں الاؤڈ نہیں ہے کویسچن وڈرا کرنا. تو وہ مذمتی قرارداد نہیں لانا چاہتے؟ ابھی آپ سنتی جائیے. نہیں، ابھی آپ سنتی جائیے. انہوں نے کہا کویسچن جو ہیں وہ وڈرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تب بھی کیونکہ وہ سارے اپوزیشن کے ممبرس ہیں، انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا ریڈ، اس کے اوپر اس شخص نے کہا نو فردر کویسچن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاؤس کے اندر انڈر دا رولز 5 سپلیمنٹری کویسچنز کوئی بھی پوچھ سکتا ہے ہاؤس میں سے. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، جبکہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں رولنگ دی کہ کویسچن آ گیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کیے. ٹھیک ہے. جبکہ سعید غنی صاحب سے میرا ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر سوال پوچھے گا، پھر آوازیں کسنے لگے جو منسٹر تھا اس کے اوپر کہ جواب لمبے لمبے دو، اور جمعے کی نماز کا وقت تھا اور وہی ہوا. جیسی جمعے کی نماز جان کے آپ کو تنگ کرے، اس کے بعد جی جان کو بالکل اس کے اوپر پھر شیخ صاحب کی یہ پیشن گوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں سندھ حکومت کا جانا طے ہو گیا ہے، بلاول لانگ مارچ کے لیے نکلے تو جگہ جگہ عوام کارکردگی کا سوال کرے گی. اب مجھے بتائیں یہ 18ویں ترمیم کا کس نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ ریووک ہو رہی ہے یا جا رہی ہے یا جانا چاہتی ہے؟ یہ آپ لوگوں نے ازیوم کر لیا سر، یا کیا مطلب کیوں آپ لانگ مارچ کریں گے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ میں دیتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت بات ہوئی جب علی مادل شیخ نے آ کر کہا کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر نہیں مان رہے تو ابھی دیر از نو ایگریمنٹ. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کہا، میں بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، مطلب علی مادل شیخ نے آ کر کہا کہ یہ ابھی ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نہیں مان رہے تو دیر از نو ڈیل. ورڈز بتا دیتا ہوں جائزمن کیا تھے. ابھی آپ نے سوال کیا، میں اس کا دیتا ہوں جواب. صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہا. میں جو میں تو وہ تو ڈینائی نہیں کر رہا. سن لینا کیوں نہ کہا ہے، ایک لاجیکل ریزن ہے. اس کے اندر اوپننگ 2 sentences were that the government of Sindh is responsible for the safety of the people of Karachi and the members of the parliament in particular. یہ 2 جملے کٹوانا چاہتے تھے. میں کہا یہ نہیں کاٹ سکتے، یہ ان کا بنیادی چیز ہے، میں نہیں کاٹوں گا. یہ اس سے پہلے تھا کہ اس سے پہلے ایک جملہ تھا
جو پہلا ریزولوشن آیا تھا. چلیں گے تو آپ کے آپس کے معاملے ہیں نا, پتہ نہیں کس طرح اس کتنے دن چلتے رہیں گے. مجھے 18ویں ترمیم سے لانگ مارچ کریں گے, ایسے کریں گے, ویسے کریں گے. پھر سر پاکستان پیپلز پارٹی کا بار بار جب بھی آپ جلسے کرتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, یا پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں عمران خان سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی ہے یا ان کا کیا ہے. کل بھی بلاول صاحب نے کہا اگر کسی نے ترقی کی ہے تو انہوں نے کیا ترقی کی, آئی ایس آئی نے ترقی کی ہوگی. سر ڈائریکٹ اداروں پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اور 18ویں ترمیم کا کس نے آپ کو انڈیکیٹ کیا؟ 18ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہے, یہ ان کے مختلف وزراء مختلف ٹائموں میں بیانات دیتے رہے ہیں. مثلا کس وزراء نے دیا؟ یہ اپنا فواد چودھری صاحب کا بیان ہے, لا منسٹر کے بیان ہے, اور لوگوں کے بیان کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی مطلب اس میں کچھ ترمیم اچھی ہے, کچھ چینج ہونی چاہیے, کچھ اس طرح کی بات. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو مختلف وقتوں میں مختلف لوگ ملتے ہیں تو ان کی انفارمیشن تھی کہ اس طرح کی چیز یہ کریں گے. تو اس بنیاد پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے صوبوں کو مطلب ایک اٹانومی دے رہی ہے. فائنینشیل اٹانومی بھی کسی حد تک ہے, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی بھی ہے کسی حد تک. ہم یہ ختم نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر یہ مطلب پھر جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. آپ نے جس طرح پوچھا, تو پھر میں ان کو ایک آسان سا دیتا ہوں حل اس کا. تو وزیر اعظم صاحب آ کے اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, آئندہ اس کی طرف اس پہ بات نہیں ہو, تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ اسمبلی نہ آتے ہیں, نہ اس طرح کی بیان دیتے ہیں. ان کے وزراء نے پورا ماحول خراب کیا ہے. اور یہ بھی ہمارے بھائی, ہمارے دوست جو ہیں, یہ بھی بالکل نئے ہیں, نابلد ہیں اپنا جمہوریت کی روایات سے, اسمبلی کی روایات سے. یہ بھی مطلب اس کو پرسنلائز لے کر پالیٹکس کرتے ہیں. اور ان کے آپس میں اندر سے گروپ ہیں, کوئی ایک گروپ ان کے خلاف ہے, کوئی دوسرا گروپ ان کے خلاف ہے. خواجہ اظہار صاحب آپ کو بھی لگتا ہے 18ویں ترمیم کو کوئی ریووک کرنا چاہتا ہے؟ ایسا ہے معاملہ؟ اس میں بڑی سیریس آبزرویشن ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 کے بغیر ہو نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. کوئی کچھ بھی کہتا رہے. تو یہ تو وزراء اگر کہہ بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وزراء اپنی تیاری کے بغیر کہہ رہے ہیں. انہیں تیاری کرنی چاہیے. نہیں, وہ تو اکثر بولتے رہتے ہیں بلا وجہ. پرٹیکولر جو بات ہے 18ویں ترمیم لیٹرن اسپرٹ میں کتنی پریکٹیکل ہے, یہ ہے کویسچن. تو اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک ہے جو جہاں پر نیشنل انٹیگریٹی ہرٹ ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں, کمیٹی بنانی چاہیے. فار ایگزامپل نیب کا قانون سندھ میں ریووک ہونے جا رہا تھا جس کی میں نے مخالفت کی تھی, کورٹ بھی گئے ہم, اور اینٹی کرپشن آ رہی تھی. تو بھی اینٹی کرپشن نیب باؤنڈریز طے ہونی چاہیے. 18 امینڈمنٹ میں یہ کنفیوژن ہے, فلا ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اگر ہر صوبے کی الگ ہو تو میرے پاس پیناڈول 5 روپے کی ہے, کے پی کے میں 10 روپے کی ہے, بلوچستان میں یہ ایک بہت بڑا لکونہ ہے. اس کو بھی طے کریں ود دا کنسرن آف دا یونیورسٹیز. میڈیکل یونیورسٹیز ایشو بھی یہی. جو ایک بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے, دیکھیں اس پوری 18 امینڈمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی بالکل مائنس ہو گئی. کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی؟ کانسٹیٹیوشن میں فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی. کس چیز کی؟ فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو دونوں. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو بھی ہے. 71 کا آئین بھٹو صاحب کے بعد کئی بار امینڈ ہوا ہے. 18 امینڈمنٹ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں آخری نہیں ہے. ہمیں پھر مل بیٹھنا چاہیے, کمیٹی بنانی چاہیے. اگر پیپلز مجھے ایک بات بتائیں سر, 18ویں ترمیم کے بعد اگر فائنینشیل ایشوز سندھ میں آ بھی گئے ہیں تو اس کے پھل بوٹے کہاں ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے آپ سے کہا میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں ہوں پیسے آنے کے. سر وہ کہتے ہیں ہم پیسے دیں گے ہی نہیں. ہم کیوں پیسے دیں جب پیسے تو یہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ دیکھیں پھر وہی بات, کانسٹیٹیوشنلی کچھ چیزیں پاسبل نہیں. آئین کو سر سائڈ پہ رکھ دیں نا, اس وقت تو ہم سیاست پہ بات کر رہے ہیں. سر میں سیاست پہ بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا نا کہ میں نے آپ سے کہا شمیم صاحب آپ نے کہا نہیں کس طرح K4 کے لیے ہم سے پیسے مانگتے ہیں, فلانے کے لیے ہم سے پیسے مانگتے ہیں, کرپشن اتنی زیادہ ہے. لیٹ می کلیئرفائی نا. دیکھیں پہلی چیز خواجہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں 2/3 میجورٹی نہیں. کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیفہ قرآنی نہیں ہے, یہ آئین ہے جو انسانوں نے بنایا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہر وقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ لانگ مارچ کریں گے, ڈیبیٹ نہیں کریں گے. میرے جو ان کا رضا ربانی صاحب ہیں, مجھ سے 2 سال سینئر اسکول میں, بڑے اچھے دوست ہیں. ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہاں ہم سے بھی کچھ چیزیں رہ گئیں, تم لوگ بات صحیح کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر نظر ثانی ہونی چاہیے کچھ چیزوں. فار ایگزامپل جو ایک رسک مس کر گئے پوائنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے ایک یونیفارم ایجوکیشن پالیسی بھی ہونی چاہیے. بالکل. اس سے کہ لوگ ایک صوبے سے دوسرے لوگ جاتے, اور ہم نہیں چاہتے کہ 2 مختلف چیزیں. اب یہ نہیں کی جا سکتی
क्या 18वीं तरमीम में ये तरमीम लाई जा सके? अच्छा, मैं उससे पहले एक मिनट इम्तियाज साहब, एक मिनट, मैं एक कैटेगोरिकल एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं, क्या बात हुई कि इस्लामाबाद में एक बाबू बैठ के हमें पढ़ा, पॉलिसी नेशनल होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हम तो सही बात कर रहे हैं। अगर कराची का कोई स्कूल अपनी मर्जी से पढ़ना चाहता है, ए लेवल करना चाहता है या मैट्रिकुलेट करना चाहता है, तो फिर मतलब फिर और क्या बात, यही तो पॉलिसी है और क्या? नहीं सर, पूरी दुनिया में मुल्कों की नेशनल पॉलिसी होती है, करिकुलम होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन जो है हमेशा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन सर उससे फायदा क्या है? मैं पूछ रही हूं, फायदा हुआ इस इकोनॉमी से? लेट मी मेक वन स्टेटमेंट जो कि मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। पीटीआई वो जमात है जो कि फुल्ली बिलीव करती है कि ये सूबों को पावर डिवॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, हमारे मंशूर में हम सिर्फ सूबों की हद तक नहीं रुके हुए, हम तो कहते हैं लोकल बॉडीज में भी डिवॉल्व कर दो। 100% होनी और हम ये देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में तो देखना ही नहीं चाहती कुछ, और इसकी बारे शिकायत हमने जब अपोजिशन में थे आपके प्रोग्राम में भी की। तो आज भी हमारे तो ये जो है आर्टिकल 140 की तो धज्जियां उड़ा दें, 18th अमेंडमेंट को पकड़े बैठे हुए। हम तो कहते हैं हम डिवॉल्व करना चाहते हैं पावर, लेकिन जहां दुरुस्तगी चाहिए हम उसको मांगेंगे। जब झगड़ा करेंगे, आप हमने किया, माहौल खराब, भाई खराब माहौल में कुछ नहीं हो सकता। देखिए प्रैक्टिकली क्या है, इसको एक सियासी स्लोगनरिंग कर रही है पीपीपी, बिकॉज हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। हम कह रहे हैं देयर आर इश्यूज इन द 18th अमेंडमेंट, यही कह रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कह रहे। हमें हम कहते हैं अच्छा अभी भी गवर्नमेंट को गिराने की दोबारा हम फोड़ देंगे। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट को गिराने के हवाले से जो आपके गवर्नमेंट में भी बात कर लेते हैं। चलिए इस सेगमेंट में सिंध गवर्नमेंट में बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या मसला है? ख्वाजा इजहार साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक तो प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर को होना चाहिए। ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आपने 14 मई 2006 में साइन किया था। जैसे इन्होंने शहबाज शरीफ वाला प्रेशर करवा के कर लिया। और हुआ ना, नेशनल में क्या था, खुर्शीद शाह साहब थे, चौधरी निसार साहब थे, फिर अब शहबाज शरीफ साहब है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कॉन्सेप्ट ही यही है। अच्छा देखिए, मैं बड़ा क्लियर करूं, ये कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठ के कोई ऑडिट या कोई नैब या कोई एंटी करप्शन वाले काम नहीं करती। Exactly. ये जो ऑडिट पैराज होते हैं, जो एडवोकेट जनरल जो एजी सिंध से आते हैं, ये उन पैराज को एड्रेस करते हैं। They are bound to address those paras only. पैराज में ये लिखा होता है ना, इतनी करप्शन हो गई, इतने फंड्स लैप्स हो गए, ये हो गया। They never mention corruption. वो कहते हैं कि इसमें ambiguity है, irregularities है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठ के उसमें क्या इतनी क्या उसमें क्या मसला क्यों नहीं देते? ये जो है ना, ये हमारे अपोजिशन के दोस्त कहते हैं एजीपीआर ने पाकिस्तान के जो अपना एजीपीआर हैं, तो वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या जो प्रोविंशियल के आते हैं ना, वो पैराज आते हैं, डिपार्टमेंट रूटीन है और फिर बाद में सेटल होते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो सर वो ठीक है, तो क्यों नहीं देते आप? तो दे दे, फिर क्या मसला है? तो भैया आए बात करें, मांगे तो 100 दफा तो आपको कह चुके हैं। 4 साल तो मैं कहता रहा हूं, मतलब ये है कि 4 साल आप कहते रहे। मैं कहता रहा हूं भाई, ये पब्लिक लेकिन यहाँ सिंध में शायद सिंध में कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है 3 दिन पहले के नहीं देंगे। रूल्स के मुताबिक मुर्तजा बहार ने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ऑन माय फेस का असेंबली के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उस पे असेंबली चलती है। ये ऐसे नहीं है। नेशनल असेंबली के लिए तो नेशनल असेंबली में शुरू से होता है ना, सिंध असेंबली में कभी भी नहीं हुआ है। रूल्स नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, वो भी आपने हिस्टोरिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मैं असेंबली अभी चार्टर को याद आ गया, पहले कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों किया था? आप उनको छोड़े ना, उनका बेशक खराब हुआ। बात जब उनके अपने मतलब की बात आई तो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा है। अच्छा, हम तो कहते हैं कि आपकी लीडर का कॉल है कि ये हक है ऑपोजिशन का है, उनकी इज्जत कर लें, वो शहीद हो चुकी है। हम अपने लीडर की हर बात मानेंगे तो मान लीजिए, लेकिन ये आपकी लीडर नहीं की। सुने ना, असेंबली जो है सिंध असेंबली के रूल्स बने थे
انہوں نے خود دستخط کیے تھے اس پہ. یہ کمیٹیوں میں ممبر تھے جب یہ رولز بنائے گئے تو آپ نے نہیں دینا یعنی کہ نہیں ہم نے نہیں, ہم رولز کے مطابق چلیں گے. اس رول میں کہاں لکھا ہے کہ آپ رکھیں گے؟ اس رول بالکل لکھا ہے. نہیں لکھا, اگر آپ دکھا دیں تو بات ہے. اس پہ لکھا ہے جو میجورٹی فیصلہ کرے گی. اللہ, ایک تو یہ بروٹ میجورٹی یہی لکھا ہے, یہی لکھا ہے جیسمین, یہی لکھا ہے. اچھا سر رولز کو چھوڑیں, مجھے پبلک اکاؤنٹس کبھی آپ کہتے ہیں آئین کو چھوڑے, کبھی رولز کو چھوڑے, کیسے چھوڑ سکتے ہیں سر؟ اس لیے کیونکہ آئین اور قانون اور رولز سے مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ سندھ کی کوئی مدد ہونے والی ہے. سندھ کی جو حالت ہے اس وقت, کراچی کی جو حالت ہے نا, اس کی کوئی نہیں, بالکل اچھی حالت ہے. ایک اور سن لیں, اس سے بھی سونے پہ سہاگا سنا دیتا ہوں آپ کو. اب یہ ٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے نا کہ سندھ کی اسمبلی کی ٹریڈیشن نہیں ہے. سندھ کی اسمبلی میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب کسی اپوزیشن کی پارٹی کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جاتا ہے تو اس کے ممبرز کی میجورٹی اس کی کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام میں بھی ہے اور سندھ اسمبلی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ان کی 3 آدمیوں کی نیگوشیٹنگ ٹیم which consisted of مکیش چاولہ, which consisted of سعید غنی and مرتضی وہاب, the legal guy. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 4 سے زیادہ کسی میں نہیں دیں گے, 11 کے ممبرز میں. چیئرمین اگر آپ کا ہوگا بھی تو آپ with minority سر آگے ذرا بڑھیں, کراچی کے لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں. کراچی کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں تحریک انصاف نے وعدے کیے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپوزیشن میں ہیں, آپ کے پاس بھی مینڈیٹ ہے, ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. آپ نے کہا کہ ان کی تو حکومت جانی ہے, انہوں نے کرتے کہ بڑے پروجیکٹ سے لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے یہ کب کہا ہے؟ کیا کہا ہے پھر آپ نے؟ ابھی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی, گورنر سے خرچ کروائیں گے. نہیں گورنر سے کروائیں گے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا. پھر ہم نے یہ بھی نہیں کہا. پھر کیا کہا ہے سر؟ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں بڑی سیریسلی سے. وی آر سیئنگ کہ ایک وقت میں یہ جو 50-50 شیئرنگ 70-30 شیئرنگ ہے, جس کی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے, اس ماڈل کو فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کہ فیڈرل گورنمنٹ, ہم نے کوئی کریڈٹ نہیں لیا, K4 پہ کہتی ہے کہ ہم نے 12 ملین میں سے 12.6 میں سے 12 بلین دے دیے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو پیسے ہی نہیں دیے, اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر K4 پہ ابھی تک صرف 10 بلین کے ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے. 12 بلین فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے. سر کوئی ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ ہوں گے. کب؟ ہم کریں گے جی, ہم کریں گے انشاءاللہ, کر کے دیں گے. وہ تو 11 سال کی تاریخ ہے, اور وہ 11 سال کی تاریخ ہے. 11 سال کی بات کرتے ہیں نا, تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں جی, ان کو بھی دعوت دیتا ہوں. ہم آپ کو لے چلتے ہیں یہاں پورے سندھ میں لے چلتے ہیں. سندھ کو چھوڑیں سر, پہلے کراچی لے چلیں. کراچی میں بھی تو کام ہوئے ہیں نا. کیا کام ہوئے سر؟ ابھی تو کچرے والی 3 سڑکیں دکھائیں گے بس, 11 سال میں 3 سڑکیں. چائنیز کمپنی جو ہے آپ کی وہ بھی بھاگ گئی ہے, ان کا بھی معاملہ ختم ہو گیا, کہیں سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا. ان کو مجھے نہیں پتا کہ کیوں بھاگے کیا نہیں بھاگے, لیکن یہاں بھی ہم نے کام کیا اور بھی کریں گے. پلیز مجھے یہ بتائیں کراچی میں کیا ترقی ہوئی ہے؟ صرف 3 سڑکیں, ایک پل. دیکھیں مطلب سب سے بڑا شہر ہے, آپ نے کبھی اس پہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے غور کیا اسمبلی میں شور و غل کے بجائے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے عوام کے پاس؟ دیکھیں 240 ارب روپے سالانہ ایز آن ٹوڈے ADP ہوتا ہے, پروونشل گورنمنٹ کو دیتا ہے. 240 ارب روپے سالانہ. اس سے کیا ہوتا ہے سر؟ اس سے 5 ارب روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے, جس میں سے 3 ایک سال میں اور 2 ایک سال میں. اب جو امتیاز بھی کہہ رہے ہیں, یہ گرین لائن بنی ہے. گرین لائن میں یہ تھا نا کہ بسز پروونشل گورنمنٹ دے گی. بالکل. کس نے بنایا؟ پوری فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی گرین لائن. آپ کا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. 16 بلین پورے فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ بنا رہی ہے. لیکن ساتھ میں دوسری لائن جو بن رہی ہے سر ناصر شاہ نے 2 سال پہلے اورنج لائن از ناٹ کمپلیٹ. سر ناصر شاہ نے آن ریکارڈ میرے پروگرام میں کہا تھا ہم 300 سے 400 بسیں دیں گی. مجھے بتائیں کتنی بسیں ہیں شہر میں؟ 2010 کا بجٹ اٹھائے, اس میں 2000 بسیں تھیں, اس کے بعد بڑھتی گئیں اور وہ پھر کم ہوتی گئیں, پھر 600 پہ آئیں, پھر 10 پہ آئیں, آخر میں 10 بھی نہیں ملیں. کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ 10 بسیں مل گئی. نہیں بھائی, 10 بسیں 10 بسوں کے ٹائر بھی نہیں ملے کراچی میں 10 بسیں. تو میں امتیاز بھائی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں, کرنے دیں کام. تو کیوں آپ روکتے ہیں؟ کریں تو صحیح نا, خالی باتیں کریں گے. سر کریں نا, آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کے, تو آپ کریں تو صحیح نا. فیسیلیٹیٹ کریں ان کو. اچھا اب پوچھیں آپ کے خیال سے آپ کو پیسے نہیں دیں گے؟ نہیں چاہیے. آپ کے خیال سے K4 کا پروجیکٹ جس کی پہلی لاگت 25 بلین تھی اور اب KWSB اور گورنمنٹ آف سندھ کہتی ہے 136 بلین ہو گئی ہے, تو اس کو پروجیکٹ کو اسٹڈی کریں, ایویلیویٹ کریں, یا کہیں یہ لو پیسے شروع ہو جاؤ.
नहीं सर, पैसे इनको देंगे? नहीं, किसी को भी दे, इदारे को दे, पहले उसकी वैल्यूएशन, उसकी इंजीनियरिंग डिजाइन इवैल्यूएशन और सब। सर वो सिंध गवर्नमेंट अजीब बात कर रही है, कह रहे हैं 240 अरब आपको मिलता है, आप वो तो लगाते नहीं। सिर्फ बातें करने की बात नहीं है। देखें आप देखें बजट में कितने मिले। देखिए अब इस तरह तो नहीं होता ना कि क्या लगाया। मसला ये है कि ये पैसे सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटों के बजट होते हैं, सरकार के नहीं है, अवाम के पैसे, अवाम के पैसे, अवाम भी सरकार के, सरकार अवाम की, अवाम के ब्याह पे खर्च करती है पैसे, अवाम की है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं होता। ऐसे ये देखें, सिर्फ अपोजिशन वाली बात इस तरह कर लें, इनको छोड़ दें सर। ट्रांसपोर्ट का मसला है, जरूर हल होना चाहिए। हम कब होगा सर? 11 साल लगे हुए, हम तो लगे हुए। ये क्या किया है? अच्छा ये बता दें किया क्या है फेडरल गवर्नमेंट 11 साल में, क्या किया ट्रांसपोर्ट में, क्या किया बता देना। ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट की, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने की है। आपने क्या किया? अरे 11 साल में आपने क्या किया? एक चीज कराची के ट्रांसपोर्ट में बता दें, एक चीज ट्रांसपोर्ट में एक चीज बता दें जो आपने किया। ट्रांसपोर्ट में भी क्या, हर चीज में, नहीं किस चीज ने क्या किया बताओ तो। आप तो अभी आए ना जी। अरे हमें नहीं, आप तो 11 साल से बताएं ना सर। आप मीडिएटर हो जाइए, आप बता दें क्या हुआ पिछले 11 साल में। कुछ हमारे साथ थे। मैं एक बात जानता हूँ कि 1500 अरब रुपए डेवलपमेंट के एडीपी में एलोकेट हुए, 1200 कुछ खर्च हो गए, लेकिन डेवलपमेंट अच्छा बिल्कुल बनी हुई, पूरे सूबे में कहीं ना कहीं बने हुए, लेकिन जो शहर फाइनेंशियल हब है आपका वो बंजर उजाड़ हो गया। ये एक शहर 10 साल 2010 और 2008 में आपने प्रोग्राम किया जब नाज़िम कराची रवाना हो रहे थे हमारे, तो आप लोगों ने प्रोग्राम किया ना कि भाई अब ये कॉरिडोर्स बन गए, ये हो रहा था ना काम। अब क्या हुआ है? अब उन कॉरिडोर्स में अगर बारिश हो जाए ना तो पानी नहीं निकलता, क्योंकि उनकी मोटर में उनके मेंटेनेंस नहीं है। अब आपके पास क्या है? आरओ प्लांट्स के, आपके कॉलेजेस जो बने थे 40 वो आपके फारिग हो गए, टीचर्स आपके पास नहीं है, अस्पताल आपके फारिग हो रहे हैं, एक NICBD, एक इंडस। मैं आपको अगर उसकी डिटेल दूं ना डोनर्स की, इंटरनेशनल डोनर्स की, तो पता लगेगा आपको कि क्या है। वो जायका से एक हॉस्पिटल बना है मेरे हल्के नॉर्थ कराची में, 15 महीने से झगड़ा चल रहा है। आपको पता है चैरिटी पे चल रहा है कराची शहर। 2.5 महीने के पैसे दिए, 15 महीने की आउटस्टैंडिंग है। जापान ने 200 मिलियन का, अब देखें हिसाब किताब उनसे मांग रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर आपने अपॉइंट किया, जापानीज उसको मैं कहना नहीं चाहता था मिनिस्टर साहबा से, लेकिन मैं इस पे ज्यादा अरसे खामोश नहीं रहूंगा। मैं इस पे बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करूंगा। कब करेंगे? मैं आज ही बात हुई है मिनिस्टर साहब ने मुझे आज कहा, हम भी आपके साथ होंगे, हम भी चाहते हैं कि अस्पताल चले, रोड बने, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं तो लास्ट कमेंट शेख साहब, आपके पास 11 साल से हुकूमत है, आखिर बहुत काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि 2006 के बाद कराची से जितना सीवरेज का पानी है काम नहीं हुआ, अनट्रीटेड समंदर में डाला जा रहा है। 2008 के बाद एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। 22,000 से बसें घट के 4,000 पे आ गई। कौन सी बसें? जो थी 22,000 बसें थी 2004 में, वो घटते घटते इस वक्त 4,000 रह गई हैं सिर्फ। आज मिनिस्टर हेल्थ ने खुद लोकल गवर्नमेंट पे खुद कहा है कि साफ पानी देने में हम सूबे भर में नाकाम रहे। 40 लाख बच्चा एक्सपोज है टाइफाइड को, और क्लोरीन की गोली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते जी? भाई आपने खुद कहा मिनिस्टर ने, मुझे नहीं देनी पानी को देने के लगाए, आवाम पे छोड़ दे सर, वक्त खत्म हुआ जाता है सर। थैंक यू, ठीक है सर। शेख साहब ने कहा आवाम पे ही छोड़ा हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।